الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نماز بلدرش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حج کی فضیلت۔ پچھلے جمعے بھی یہی عنوان تھا اور اس دفعہ بھی۔ حج ایک ایسا رکن ہے جو کہ اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ شریعت کے اندر کل 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ہر ایک رکن کی اپنی شان ہے، ہر ایک رکن کا اپنا مرکز اور اپنا محور ہے، اپنی بنیاد ہے۔ جس طرح کہ کلمہ ہے تو کلمے کا اپنا ایک محور ہے، اپنا ایک مرکز ہے، یہ کہ بندے اور اللہ کے درمیان، بندے اور پروردگار کے درمیان معاہدے کرنے کا نام کلمہ ہے۔ کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تیری ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ بندہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ جس طرح کہ 2 دوست آپس کے اندر وعدہ کرتے ہیں، اسی طرح کلمہ پڑھنے والا اپنے پروردگار کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے۔ اور جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جتنے پچھلے گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 100 سال گناہ کرنے والا شخص بھی جب کلمہ پڑھے گا تو اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسے کہ جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کلمے کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، اور جب آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو درمیان کے اندر ایک فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اوپر سے آنے والا پوچھتا ہے جانے والے سے تو کہاں جا رہا ہے؟ جو فرشتہ بندے کے کلمے کی خبر لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، یہ خبر اللہ کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو جو جانے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ آنے والے سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، یہ معاہدہ لے کر، وعدہ لے کر جو ایک بندے نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں اور زمین پر جا رہا ہوں۔ تو جانے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ زمین پر کیسے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو پھر آنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ جس بندے کا وعدہ لے کر تو اللہ کے پاس جا رہا ہے، اس بندے کی بخشش کا پیمانہ لے کر میں آسمان سے زمین پر آ رہا ہوں۔ دیکھو، بندہ یوں ہی کلمہ پڑھتا ہے،
ایک فرشتہ پیغام لے کر اللہ کے پاس، اور اللہ سے ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے بخشش کا پیغام لے کر۔ دیکھو کتنا زبردست اللہ رب العزت نے اس کلمے کے اندر بخشش کا سما رکھا، ذریعہ بنایا بخشش کا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایمان والوں کے اوپر فضل اور کرم اور احسان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والے میرے دوست ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والے میرے دوست ہیں، اللہ نے یہ کہا کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اب دیکھو اس کے اندر ایمان والوں کی قدر و قیمت بڑھ گئی، ایمان والوں کی شان بڑھ گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم اور احسان ہے۔ یہ ہے اسلام کا بنیادی اور پہلا رکن کلمہ، جس کا محور اور مرکز بندے اور پروردگار کے درمیان ایک معاہدہ۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کا مرکز اور محور عاجزی، اللہ کے سامنے عاجزی کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور کر کے پیش کرنا۔ اور دیکھو پھر ادب کی 3 صورتیں ہیں۔ جب بندہ کسی بڑے کے سامنے ہوتا ہے تو 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اپناتا ہے۔ پہلی صورت ادب کی یہ ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر بڑے کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ دوسری ادب کی یہ صورت ہے کہ بندہ جھک جائے، رکوع کی شکل اختیار کر لے۔ اور تیسری ادب کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنی پیشانی کو پاؤں کے اوپر رکھ دے، جھکا دے، بڑے کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دے۔ یہ 3 صورتیں ہیں ادب کی۔ اللہ رب العزت نے یہ تینوں صورتیں نماز کے اندر اکٹھی کر دیں کہ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو تینوں ادب کی جو صورتیں، جو تینوں ادب کی شکلیں ہیں وہ نماز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بندہ ابتدا کرتا ہے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر، ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے بندہ رکوع کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے بندہ سجدہ کرتا ہے۔ تو تینوں صورتیں جو ادب کی اللہ رب العزت نے نماز کے اندر جمع فرما دی۔ اب دیکھو اللہ رب العزت کی مخلوق صرف انسان نہیں ہے، تھوڑا سا غور کریں تو ہزاروں مخلوقات اللہ کی ہیں۔ کچھ ایسی مخلوقات اللہ کی ہیں جو جب پیدا ہوئی تو قیام کی حالت میں تھی، وہ کھڑی تھی، جب دنیا سے ختم ہوئی تو قیام کی حالت میں تھی۔ بعض ایسی مخلوقات ہیں اس کی ابتدا اور انتہا قیام کی حالت کے اندر ہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں قیام کی حالت کے اندر۔ بعض وہ جیسے کہ درخت ہیں، بعض وہ مخلوقات ہیں جو رکوع کی حالت کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، جب پیدا ہوئے تب بھی، اب بھی، قیامت تک یہی صورتحال رہے گی، جیسے چوپائے ہیں۔ بعض وہ جانور ہیں جو اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، ابتدا سے انتہا تک اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ حشرات ہیں۔ بعض وہ اللہ کی مخلوق ہے جو تحیات کی شکل کے اندر ہے، ابتدا بھی ایسے تھی، انتہا بھی ایسے ہوگی، ہزاروں سال گزر گئے، تحیات کی شکل کے اندر ہے، جیسا کہ پہاڑ ہیں۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، کچھ قیام کی حالت میں، کچھ رکوع کی حالت میں، کچھ تحیات کی شکل کے اندر، اور کچھ سجدے کی حالت کے اندر۔ 3 شکلیں ہیں اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کی۔ اللہ رب العزت نے تینوں شکلیں نماز کے اندر جمع فرما دی کہ قیام بھی نماز کے اندر، رکوع بھی نماز کے اندر، اور اسی طرح سجدہ بھی نماز کے اندر، تحیات بھی نماز کے اندر۔ اب دیکھو آسمان کے اوپر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض وہ فرشتے ہیں جو ابتدا سے لے کر انتہا تک قیام کی حالت میں کھڑے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تسبیحات بیان کر رہے ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں۔ بعض وہ فرشتے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، ابتدا سے رکوع میں پڑے ہیں تو رکوع میں ہی پڑے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ بعض وہ فرشتے ہیں جو سجدے کی حالت کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، شروع بھی سجدے کی حالت میں تھے، اب بھی قیامت تک سجدے کی حالت کے اندر رہیں گے۔ دیکھو اللہ رب العزت کا انسان کے اوپر کتنا بڑا فضل اور کرم ہے۔ یہ تینوں شکلیں اللہ رب العزت نے
جو کہ اللہ کی بڑائی کی شکلیں، اللہ کی بڑائی کی صورتیں ہیں، تینوں صورتوں کو اللہ رب العزت نے نماز کے اندر اکٹھا کر دیا، جمع فرما دیا، جو کہ ایک مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تینوں طریقوں سے اللہ رب العزت کی بڑائی بھی بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ادب بھی کرتا ہے۔ تو پہلا جو رکن اسلام کا وہ کلمہ ہے، کلمہ کا مرکز اور محور بندے اور پروردگار کے درمیان معاہدہ۔ دوسرا اسلام کا رکن جو ہے وہ نماز ہے، نماز کا مرکز اور محور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا ہے۔ تیسرا جو اسلام کا رکن وہ روزہ ہے، روزے کا مرکز اور محور کے بندہ اپنی جان اور اپنے مال کو پاک کرتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا جو رکن اور محور زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے اندر بندہ اپنی جان، اور دوسرا روزہ ہے، روزے کی حالت کے اندر بندہ تقوی اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ روزہ ایک ایسا رکن ہے اسلام کا کہ جس کی وجہ سے بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اب دیکھو بندے نے روزہ رکھا، روزے کی حالت کے اندر وہ چیزیں جو جائز تھی اب روزے کی حالت کے اندر وہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے اے میرے بندے، جو روزے کی حالت کے اندر جائز چیزوں کو تو چھوڑ دیتا ہے تو غیر رمضان کے اندر ناجائز چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تو غیر رمضان کے اندر ناجائز چیزوں کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ تو روزے سے انسان کو تقویٰ ملتا ہے۔ کلمہ بندہ اور اللہ کے درمیان معاہدے کا نام ہے۔ نماز عاجزی ظاہر کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ زکوٰۃ بندے کا مال اور بندے کی جان پاک ہو جاتی ہے، اور روزہ بندے کی زندگی کے اندر تقویٰ لاتا ہے، بندے کی زندگی کے اندر پرہیزگاری آتی ہے۔ پانچواں اور آخری اسلام کا جو رکن ہے وہ حج ہے۔ حج کا محور اور مرکز اللہ رب العزت کے سامنے اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتی ہیں، محبت کا اظہار کرنے کا نام حج ہے۔ اللہ رب العزت نے اس محبت کے اظہار کرنے کا ذریعہ اور سبب جو بنایا وہ حج کی صورت کے اندر بنا دیا کہ بندہ حج کرے گا گویا کہ اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کرے گا۔ اے اللہ، ہم محبت کا اظہار تیرے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے حکم دے دیا تم نے دو لباس کے اندر آنا ہے، سب کے سب، تمام کے تمام نے ایک بن کر آنا ہے، ایک ہو کر آنا ہے۔ کہاں پر آنا ہے؟ بیت اللہ تشریف لے آنا ہے۔ بیت اللہ کے سامنے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق فرض حج کو ادا کرنا ہے۔ اے اللہ، ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے تم ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اللہ، ہم بال کاٹ سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے تم بال نہیں کاٹ سکتے۔ اللہ، خوشبو لگا سکتے ہیں؟ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ کیوں؟ اللہ اصل کے اندر ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے تم تو میرے دیوانے ہو، دیوانوں کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا، کیا خوشبو، کیا ناخن، کیا بال۔ دیوانے جو ہوتے ہیں وہ تو مستی کے اندر آتے ہیں، اپنے محبوب کے عشق کے اندر چلتے ہیں، انہیں دائیں بائیں کی کیا خبر، انہیں آگے پیچھے کی کیا خبر، انہیں اپنے بال ناخن کپڑوں کی کیا خبر، وہ تو اپنے محبوب کے عشق کے اندر دیوانے ہیں۔ پھر جب دیوانے ہوتے ہیں اپنے محبوب کی یاد کے اندر آہیں بھرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کون سی آہیں بھریں تیرے عشق کے اندر؟ اللہ نے کہا تم کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ سے سچا عشق کرتے ہیں۔ اللہ، ہم تیرے حضور آ چکے ہیں۔ اللہ، جو دیوانے ہوتے ہیں وہ تو اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ اللہ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا اے میرے بندو، تم میرے دیوانے ہو، تم میرے گھر کے چکر لگاؤ، تیرے عشق کا اظہار ہو جائے گا۔ اصل کے اندر اللہ رب العزت نے حج کے اندر، رکن حج کے اندر دیوانگی ظاہر فرمائی، دیوانگی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کیسے کرنی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ ایک اپاہج ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جب عشق کے اندر سچائی ہوتی ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں سخت گرمی ہے،
دوپہر کا وقت ہے، میں گھر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا ایک شخص گھسٹ کر آ رہا ہے، میں نے دیکھا اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا اے شخص، اے اپاہج، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہاں پر جا رہا ہے؟ حج بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، سخت گرمی کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے، کچھ دیر آرام کر لیں، رات کے وقت سفر کر لینا۔ تو وہ اپاہج کہنے لگا کہ جس کا محبوب اس سے ناراض ہو چکا ہو کیا وہ آرام کر سکتا ہے؟ وہ ہرگز آرام نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میرا تقویٰ تو کیا تقویٰ تھا، میں اس کے تقوی کی طرف دیکھ کر حیران ہوا۔ اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا، اسی سال اللہ رب العزت نے مجھے بھی حج پر بلا لیا۔ میں نے حج کا بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ اس کے بعد جب میں مینا مزدلفہ سے ہوتے ہوئے جب میں مینا کے اندر جمرہ عقبہ کے اوپر پہنچا، بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ اکٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو درمیان کے اندر ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، لوگ اس کی دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں بھی قریب چلا گیا، میں نے کیا دیکھا تو وہی اپاہج تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھی، وہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اللہ سے رو رو کے دعا کر رہا تھا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچا ہوں، اے اللہ قربانی کا وقت آ چکا ہے، اب لوگ قربانی کے جانور ذبح کریں گے، اے اللہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں جو تیرے رستے کے اندر میں قربانی کروں، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے آرزو کرتا ہوں، اے اللہ تو میری قربانی کو قبول کر لے، میری جان نکال لے، قربانی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اسی لمحے دیکھا اس کی زبان یہ الفاظ نکل رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، اللہ میں اپنی قربانی پیش کرتا ہوں، میری قربانی کو قبول کر لے۔ اسی وقت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس کی روح پرواز ہو گئی۔ دیکھو کتنا سچا عشق تھا، کیسے گئے گھسٹ کر گئے، سچا عشق تھا اللہ کا، اللہ کے محبوب کا۔ اللہ نے بیت اللہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرما دی۔ دیکھو پیسے نہیں تھے قربانی کے لیے، اور حج کا یہ قربانی کرنا یہ بھی لازمی، حج کے اندر اس نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ یہ اللہ کے ساتھ عشق کا اظہار تھا۔ کسی کو حج کا موقع مل جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے حج بیت اللہ کیا گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے سارے کے سارے اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور فضل ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کے ایک شاگرد تھے، مرید بھی تھے، مرید خاص بھی تھے، کافی دن مجلس کے اندر آئے، کافی عرصے کے بعد جب آئے تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، آپ اتنے دن نہیں آئے، آپ کہاں تھے؟ تو مرید خاص نے کہا حضرت میں حج پہ گیا ہوا تھا، حج کرنے گیا ہوا تھا۔ تو حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ نے حج کیسے ادا کیا؟ تو شاگرد نے کہا کہ جس طرح کہ حج ادا کیا جاتا ہے ویسے میں نے حج ادا کیا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر چند سوالات کیے، فرمایا کہ کیا احرام کے لیے جب آپ نے کپڑے اتارے تھے کیا آپ نے اس وقت گناہوں کا لباس بھی اتار دیا تھا؟ جب آپ احرام باندھتے وقت آپ نے اپنے لباس کو اتارا تھا کیا اس وقت آپ نے اپنے گناہوں کا لباس بھی اتار دیا تھا؟ اور شاگرد بڑے حیران ہوئے کہ کیا اس طرح کا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت جی نہیں، میں نے لباس بھی اتارا۔ حضرت جی کہنے لگے جب آپ نے غسل کیا تھا احرام باندھتے وقت کیا آپ نے غسل توبہ بھی کیا تھا؟ شاگرد خاص حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت میں نے غسل توبہ نہیں کیا۔ حضرت نے کہا جب بیت اللہ کا طواف کیا تھا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی؟ حضرت شاگرد خاص نے کہا کہ حضرت نہیں پیدا ہوئی۔ حضرت نے کہا جب احرام باندھا کیا
تیرے اندر تقوی پیدا ہوا تھا، جب احرام باندھا تھا، تقوی کا لباس پہنا تھا؟ کہنے لگے کہ حضرت نہیں۔ حضرت جی علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، کیا آپ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کے بوسے کی بو محسوس کی تھی؟ اللہ اکبر۔ شاگرد خاص کہنے لگے کہ حضرت نہیں، میں نہیں محسوس کر سکا۔ حضرت نے کہا جب آپ ملتزم سے لپٹے تھے، شاگرد خاص نے کہا کہ حضرت جی میں لپٹا تھا، جو کہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان والی جو جگہ ہے، ملتزم سے لپٹے تھے۔ شاگرد خاص نے کہا حضرت میں لپٹا تھا۔ کیا جب ملتزم سے لپٹے تھے کیا آپ نے اپنے معقول سے معانقے کی بو محسوس کی تھی؟ اللہ اکبر۔ شاگرد خاص نے کہا کہ حضرت یہ احساس میرے اندر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت نے کہا جب آپ نے وقوف عرفہ کیا تو کیا اللہ کی معرفت آپ کو نصیب ہوئی تھی؟ اللہ اکبر۔ اتنے سوال میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر، میں نے اور آپ نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کتنے حاجی بیٹھے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھا، کیا کبھی اس طرح کے تصورات کے اندر میں اور آپ گئے؟ کیا کبھی اس طرح کی کیفیت میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی؟ ہرگز نہیں، بہت مشکل ہے۔ حضرت کہنے لگے جب آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، کیا آپ نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے دشمن سمجھ لیا تھا؟ کہنے لگے کہ حضرت نہیں۔ کیا آپ نے جب قربانی کی تھی کیا آپ نے اپنے نفس کی خواہشات کو بھی قربان کر دیا تھا؟ حضرت کہنے لگے کہ نہیں۔ جب آپ نے طواف زیارت کیا کیا اللہ رب العزت کی تجلیات کی تجلیات محسوس ہوئی؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب آپ بیت اللہ سے واپسی آ رہے تھے تو اپنے محبوب کی اداسی دل کے اندر پیدا ہوئی تھی؟ شاگرد خاص کہنے لگے کہ حضرت نہیں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر آپ نے حج کیا ہی نہیں، پھر آپ نے حج کیا ہی نہیں۔ آئندہ سال پھر جانا اور حج ایسے کرنا جیسے میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق نصیب ہو جائے تو ان چیزوں کا خاص خیال کرنا۔ اللہ رب العزت سے، اللہ کے محبوب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرنا۔ دل کے اندر آتے وقت اداسی سی پیدا ہو جائے، گڑ گڑاہٹ سی پیدا ہو جائے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل آئیں کہ میں اپنے محبوب کے گھر بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی موقع نصیب ہوا تو ہم انشاءاللہ ایسے ہی حج کریں گے نا، انشاءاللہ جیسے بتلایا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تو